امین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے شہنشاہ نے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تاکہ ہم اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور کچھ برے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، وہ آخرت میں بھی رسوا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس گناہ میں سے میں آپ کے سامنے آج جس گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کا نام غیبت اور چغلی ہے۔ یہ گناہ ایک وبا کی طرح پھیلتا ہوا کرونا وائرس سے بھی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں تک کہ ہر چھوٹا، ہر بڑا، بڑے سے بڑا دین کا ٹھیکیدار بھی اس گناہ کے اندر ملوث نظر آتا ہے۔ آپ جس طرف بھی چلے جائیں، آپ مساجد میں چلے جائیں، آپ کو یہ وبا ملے گی۔ آپ مدارس میں چلے جائیں، آپ کو یہ وبا ملے گی۔ آپ معاشرے میں چلے جائیں، آپ کو یہ وبا ملے گی۔ حتیٰ کہ یہ وبا کرونا وائرس سے بھی زیادہ پھیل چکی۔ ہر کوئی اپنے دوسرے بھائی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کر رہا، ہر کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو کم کر رہا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے غیبت کے متعلق اتنی وعید سنائی ہے۔ یہ ایک برا گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے کہ غیبت کیا ہے، غیبت کس چیز کا نام ہے؟ جب میں نے احادیث مبارکہ کو دیکھا تو ان میں سے مجھے ایک حدیث ملی جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع کے اندر موجود، نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اور میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو میرے صحابہ، غیبت اس چیز کا نام ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی باتیں دوسرے بندے کے ساتھ کرتے ہو جو وہ خود سنے تو اس کو بری لگے۔ اس کا نام غیبت ہے کہ تم دوسرے بھائی کی غیبتیں کرتے ہو، اس کی دوسرے کے سامنے برائیاں بیان کرتے ہو۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ چغلی کیا ہے؟ یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ کرام کہ تم جانتے ہو کہ تین چیزوں کا سوال کیا کہ خطرناک گناہ، سخت بہتان اور جھوٹ کیا ہے؟ وہ چغلی ہی ہے جو آدمی لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کے لیے کرتا ہے، کہ بندہ ایک بندے کے پاس جاتا ہے، اپنے دوسرے
دوسرے مسلمان بھائی کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اس کی بری عادات کو اس کے سامنے بڑا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، وہ دونوں آپس میں بچھڑ جائیں، ان کا آپس کے اندر ان کی پیار محبت ختم ہو جائے، اس کا نام چغلی ہے۔ حضرات گرامی قدر، چغلی کے لیے اللہ کائنات کے پروردگار نے فرمایا جو بندہ چغلی کرتا ہے وہ گویا ایسا ہے کہ وہ بندہ اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان کر دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ اے کائنات کے لوگوں تم آپس کے اندر کسی کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ گویا تم آپس کے اندر ایک دوسرے کی گویا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تم میں سے کون بندہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کائنات کے لوگوں، نبی کائنات کے شہنشاہ نے بھی اتنی وعید بیان کر دی گویا وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے غیبت کی بدبو بتا دی ہے کہ ایک بندہ جو نیک عمال کرتا ہے اپنے آپ کو نیک عمال کے اندر ڈھال دیتا ہے، اپنے اوپر ایمان کی کیفیت کو طاری کر لیتا ہے، اس کو نیک عمال کی خوشبو جو نیک عمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کی خوشبو بھی سونگی جاتی ہے، اور جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی بدبو بھی اس کو پہنچ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، ہمیں اچانک اتنی گندی بدبو آنا شروع ہو گئی، اتنی گندی بدبو کہ ہم سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے، یہ بدبو کیسی ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں ھذہ ریح الذین یتغابون المؤمنون، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو اپنے ایمان والے بھائیوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، غیبت کی بدبو کہ اتنی بری بدبو کہ جو اپنے ایمان والے بھائیوں کی ان کے اندر درار پیدا کرنے کی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری ایک چھوٹی سی بات بھی ہمارے لیے گناہ بن سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں آپ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ چیز مشہور تھی، ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ سفر پر باہر نکلتے تو ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ کسی کے ساتھ سفر پہ جاتے تو ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے، کئی تو اپنے ساتھ خادم بھی رکھ لیا کرتے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک خادم تھا جو ان کو کھانا بنا کر کے دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ کھانے کا تو ٹائم ہو چکا، خادم ابھی تک لمبی نیند سویا ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو ایسا سویا ہے جیسے اپنے گھر کے اندر بڑے مزے سے آرام کر رہا ہے، اس کو تو اپنے مالک کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کو تو کھانا بنانے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس خادم کو اٹھایا اور اس خادم کو اٹھا کر کے بولا جاؤ جا کر کے نبی علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما آپ سے سالن مانگ رہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے خادم سے یہ سارا معاملہ سنا۔ نبی علیہ السلام نے خادم کو بولا تم جا کر کے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا تم نے سالن کھا لیا۔ جب یہ جا کر کے خادم نے پیغام حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو دیا، حضرت ابو بکر اور عمر دونوں پریشان ہو گئے، دونوں حیران ہو گئے، دونوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یار ہم نے تو کوئی سالن کھانا ابھی تک خادم نے بنایا نہیں، پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں کس کھانے کے متعلق کس سالن کے متعلق کہہ دیا۔ دونوں گئے بھاگے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر ہم نے کون سا سالن
سالن کھا لیا، ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے سالن کھا لیا ہے، تم نے کھانا کھا لیا ہے، والذی نفسی بیدہ انی لارا بین انیابکما، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، میں تمہارے اس مسلمان بھائی کا تمہارے دانتوں کے درمیان گوشت دیکھ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ اتنی بات کی، مالک تھا اپنے خادم کو بات کر سکتا تھا لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے اتنی سی بات پر بھی کہہ دیا کہ تم نے اپنے اس بھائی کی غیبت کی ہے، تم نے اس اپنے بھائی کی چغلی کی ہے، اس کا گوشت تم نے کھا لیا، تم اپنے ٹائم کا کھانا کھا چکے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں اس سے معافی لے کر کے دیجئے، فاستغفر لنا، ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بھائی کی چغلی کی ہے وہی تمہارا بھائی تمہارے لیے بخشش مانگ سکتا ہے، اگر وہ تمہیں معاف کر دے کائنات کا شہنشاہ بھی معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم بڑے بڑے نیک اعمال کرتے رہے جناب، 5 وقت کی نمازیں، تہجد گزار، شلوار ٹخنوں سے اوپر، چہرے پر سنت سجائی ہوئی، لیکن ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اچھالتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں۔ ان اعمال کا بدلہ، ان اعمال کی معافی کائنات کے شہنشاہ کے پاس نہیں ہے۔ کائنات کا شہنشاہ کہے گا جاؤ میں تجھ کو تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک تمہارا وہ بھائی جس کی تم نے غیبت کی تھی وہ تمہارا بھائی تجھ کو معاف نہ کرے گا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، ایک امام گزرے ہیں، ان کا آپ کو قول سناتا ہوں۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الدین، الدین یقضی والغیبت لا تقضی، کہ غیبت جو ہے قرض سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قرض تو کسی بندے سے کسی نے ادھار لیا ہے وہ تو ادا ہو سکتا ہے، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے، غیبت ایک ایسی وبا ہے جس کا گناہ، جس کا بدلہ، جس کا قرض کبھی قیامت تک ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم بڑے بڑے نیک اعمال کریں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم غیبت کے متعلق ہم اپنے دوسرے بھائی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع بھی کرتے رہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، غیبت کی حرمت اور ممانت کو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا خون بہانا بھی حرام ہے، اس کا ناجائز مال کھانا بھی حرام ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اس کی عزت بھی حرام ہے۔ عزت سے مراد کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، جہاں بھی بیٹھتا ہے اس کے متعلق غیبتیں شروع کر دیتا ہے، اس کی برائیوں کو شروع کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری حدیث میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے جو چھوٹا گناہ ہے، جو سب سے ہلکا سود ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرے، اور جو ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا سود ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو اچھالتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم سود والوں سے نفرت بڑی کرتے ہیں، ہم جو سود کھاتا ہے اس کے پاس بیٹھتے کوئی نہیں، لیکن ہم سب سے بڑے سود خور بنے بیٹھے ہیں، ہم تو سب سے بڑے سود خور ہیں، ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں اپنے بھائی کی غیبت کو شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر بات ختم کروں، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق فرما دیا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، تہجد گزار ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، لوگوں کو صدقہ و خیرات کرے، رمضان کے روزے، نفلی روزے نہ چھوڑے، لیکن وہ اگر غیبت کرتا ہے تو لا يدخل الجنت قطات، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔